یاسین صاحب، سپریم کورٹ آج اہم فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ حکومت بینچ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنے پروفیشن میں یہ بات دیکھی ہے کہ جب کبھی بھی کسی سائٹ سے عدم اعتماد ہو جائے تو عموماً وہ جج صاحبان اس کیس کو نہیں سنتے جن پہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس بات کو آن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی مرضی پہ ہے۔ اب جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 3 رکنی بنچ کا جو فیصلہ آتا ہے، اللہ کرے وہ بہتر ہو، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا جس میں آپ نے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسی ڈائریکشن دی شارٹ پیریڈ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ اور چونکہ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ مجھے پتہ چلا کہ ڈیفنس والوں نے بھی اپنی رپورٹ جا کے جمع کی ہے اور دوسری رپورٹیں بھی کی ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ اب رپورٹ کیا ہے یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، یہ تو ان کو پتہ ہوگا۔ لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بحیثیت ایک ادارے سے منسلک ہونے کی بنا پر، چونکہ مجھے اپنے پروفیشن میں 45 سال ہو گئے، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ پوری طرح سے تقسیم ہے۔ اور کل جو جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں بھی کمیشن کے درمیان زبردست تقسیم تھی۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ ایک ادارہ جس میں ٹوٹل 17 جج ہوتے ہیں، اس وقت 2 کی کمی ہے، اس میں 15 جج موجود ہیں۔ 15 جج، اگر 15 جج صاحبان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے اور ان کے اختلافات کھل کے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے سامنے آتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر ادارے کی ساکھ کہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے۔ ان حالات پہ آپ نے جو تمام حالات کا جائزہ لینا ہے۔ دیکھیں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب حمزہ شریف والے کیس میں 63A میں آپ نے ججمنٹ دیا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 25 افراد جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ آئین کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، تو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ جس کی آبادی تقریباً 12.5 کروڑ سے زیادہ ہے، وہاں سے آئینی بحران سٹارٹ ہوا اور وہ آئینی بحران اس دن سے لے کر آج دن تک اپنی جگہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں پولیٹیکل کرائسس تو اپنی جگہ پہ تھے، عروج پہ تھے، معاشی بحران ہمارا اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اگر عدالتی بحران اور آئینی بحران بھی سامنے آ جائے تو پھر عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے یہ سوچنا کہ ہم اپنے اداروں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا کرنے چاہتے ہیں۔ میں تو آج بھی دعا گو ہوں، جس طرح آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کل اپنی آبزرویشن میں ایک بات کہی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ 5 اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن میں کرائے جائیں۔ آپ نے 1973 کے آئین کے مطابق دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن میں ہوئے، قومی کے الگ نہیں ہوئے، صوبائی کے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن اس لیے رکھے گئے کہ پہلے صوبائی کا الیکشن کر کے بعد میں آپ قومی اسمبلی کا الیکشن کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے قومی اسمبلی پہ پڑے گا، اسی وجہ سے ایک ہی دن یہ الیکشن رکھے گئے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے کی اپنی مشکلات ہیں، اور جس طرح آپ آرٹیکل 224 کی بات کرتے ہیں، اسی طرح آئین کا آرٹیکل 218 بھی ہے، 19 بھی ہے، 20 بھی ہے۔ یہ وہ ہیں جس میں ہمارا آئین اس بات کا اختیارات دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے آپ جب تک ایگزیکٹو آپ کا ساتھ نہیں دیتی، الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور چونکہ آئین نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اگر وہ یہ ادارہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس وقت الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا مشکل ہے، تو پھر آنریبل سپریم کورٹ کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن آپ وقت سے پہلے کرا دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کل اگر پنجاب میں یا KPK میں ایک ایسی جماعت پاور میں آ جاتی ہے اور دوسری نہیں آتی، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن آتا ہے،
تو آئین کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے، تو کیا جن صوبوں میں آپ الیکشن کرا لیں گے اور وہاں نئی حکومتیں آ جائیں گی تو کیا آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اور جب اس پارٹی کی حکومت ہوگی اور وہ الیکشن کرائے گی تو دوسری پارٹی جس کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت نہیں ملی وہ یہ کہے گی کہ ان دونوں کی موجودگی میں ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ کو یہ تمام اسپیکٹ میرے نزدیک، ظاہر ہے کمپیٹنٹ کورٹ وہی ہے، ہم تو اپنی رائے دیتے ہیں کہ ان کو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کو تو ہم نے پکڑ لیا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے جس طرح 2 اسمبلیاں توڑی گئی، پہلے اس انداز میں اسمبلیاں نہیں توڑی گئی، یہ فرسٹ ٹائم یہ کرائسس ہوا۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ پنجاب جو 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس میں کیا ہوا کہ آپ نے ایک دن پہلے اعتماد کا ووٹ لیا، آپ کو اعتماد کا ووٹ ملتا نہیں ملتا، لیکن بہرحال آپ کامیاب ہو گئے، اور ایک دن کے بعد ایک آدمی کی انا اور اس کی خوشنودی کے لیے 12.5 کروڑ کے صوبے میں آپ نے صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ تو کیا جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کویشچن اٹھایا تھا کہ ہمیں یہ پوائنٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ڈیزالو کی گئی اس میں کوئی بدنیتی شامل تو نہیں ہے؟ آپ پنجاب کے چیف منسٹر کے اس وقت کے چیف منسٹر کا آرڈر دیکھیں تو 1 لائن کا آرڈر ہے۔ بھئی آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں تو کوئی ریزننگ تو دیں کہ کیوں آپ اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے چاہتے ہیں، جبکہ اسمبلیاں اپنی مدت اگست میں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی کرائسس آیا، میاں نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، تو آئینی بحران آیا، لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں اپنی مدت کا پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی ہیں۔ تو میرے نزدیک صورتحال انتہائی نازک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آج کوئی فیصلہ دینے سے پہلے یہ تمام معاملات کو دیکھے گا، اور میں کل کے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اس آبزرویشن کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یاسین صاحب، آپ کے مطابق آئینی بحران کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے، ساتھ ہی رہے گا کنور دلشاد صاحب، اگر ہم اس ساری سماعت کی بنیاد کو دیکھیں اور اس کا جو مرکز ہے وہ یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیا اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ انتخابات میں وہ تاخیر کر سکے کسی بھی بات کو وجہ بنا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو اس کو بنیاد بنا کر الیکشن میں کسی قسم کی تاخیر کی جا سکے؟ وائف کے فون آئے تھے ایک بات کا کہ انکل کیا ہو گیا، کہہ رہے جی بھائی صاحب آپ کے جو ہے نا جب سے وہ کار چھوڑ کے آئے ہیں صبح سے قومے میں چلے گئے ہیں، بہت تک سے بات کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہاتھ لہرا رہے ہیں۔ میں کیا ہو گیا میں کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہ جی میں کچھ بھی نہیں، دیکھو ہم بھی 7 سال ایڈے سیکٹر ہم تو ہنستے کھیلتے آئے، اور گھر والے کہہ رہے ہیں آج تک نہیں پتا کہ ہم ریٹائر ہو گئے۔ دوسرے سے مجھے بلا لیا پرائم منسٹر نے، اسے چائے نہیں بنائی، ٹیکس پہ مجھے بلا لیا، جرداری رہے ہوں۔ شاہ صاحب بتائیں کیا خدمت کریں گا، کچھ بھی نہیں، ریسٹ کریں گا، بتا دیں ہم نے کیا کرنا، تم بے ہوش ہو گئے پڑے ہو۔ کنور دلشاد صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، اس میں رہنمائی کیجیے گا، جس طرح کل جو معاون خصوصی عطا اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران حوالہ دیا گیا 184(3) کی جو آبزرویشن تھی جسٹس قاضی فائزہ کی، جس میں انہوں نے تمام جو سو موٹو کیسز تھے جو بھی زیر سماعت تھے ان کو ملتوی کرنے کی آبزرویشن دی تھی، تو اس آبزرویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اور اس کو لے کے جو ایک ہیجان برپا ہے عدالتی نظام میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے، اور فل کورٹ بنانے کے بعد اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو جو ادارے کی ڈگنیٹی پہ آنچ آ رہی ہے وہ شاید نہ آتی۔ بہرحال فل کورٹ کے لیے آنریبل چیف جسٹس نے ابھی تک اگری نہیں کیا، اور آج کی صورتحال کیا بنتی ہے اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسری بات جو سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے اگر ہماری ایگزیکٹو کے وہ تمام ادارے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ بذات خود اپنا سٹاف جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، افواج پاکستان آپ کو اپنی نفری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کل آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جو آبزرویشن آیا کہ پاکستان نیوی کے لوگوں کو لے لیں، ایئر فورس کے لوگوں کو لے لیں،
क्या इलेक्शन कराना इतना आसान है? उन लोगों के लिए ट्रेनिंग कराना, उनको समझाना कि उनकी ड्यूटियां क्या होंगी, ये बहुत सारे मामलात हैं जिनको गौर करने की ज़रूरत है। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क की बका की बात करनी चाहिए। अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या हमारे दूसरे इदारे हों, इनको अपनी अना की जंग नहीं लड़नी चाहिए। इनको हालात बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने में कोई रोल प्ले किया जाए। आज आम आदमी की ज़िंदगी देखें, वो खून के आंसू होता है, खाने पीने के लिए उनके पास सामान नहीं है, और हम एक ही रट लगाए हैं कि जी आइन टूट जाएगा। क्या इस आइन में आर्टिकल 224A के अलावा और आर्टिकल मौजूद नहीं है? क्या इस आइन के अंदर ये आर्टिकल नहीं है कि उर्दू को 15 साल के अंदर सरकारी ज़बान बनाया जाएगा? क्या उसने आज किसी ने आज दिन तक अमल किया? क्या उस आइन के अंदर ये आर्टिकल भी मौजूद है कि जनाब आपने फ्री एजुकेशन देनी है? क्या आपने दी किसी को? तो एक आर्टिकल को हमारी मुश्किल सूरत हाल ये है कि हम किसी एक चीज़ को पकड़ के ले लेते हैं, बाकी मामलात को एक साइड पे कर देते हैं। आइन के आर्टिकल 224 को पढ़ने से पहले आइन के आर्टिकल 218, 19, 20 को भी आपको देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी क्या है। अब कल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप कोई डायरेक्शन देते हैं और एग्जीक्यूटिव उसका भरपूर साथ नहीं देता ही, और ऐसी सूरत हाल में जिस सूबे में आप इलेक्शन करा देते हैं वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके पास जो एजेंसीज़ हैं वो है ही नहीं, तो कौन कंट्रोल करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूरत हाल को पास कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यासीन आज़ाद साहब साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अज़र सदीक साहब ने, माहिर कानून है। अज़र साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के। अज़र साहब, आपसे ये सवाल है कि ये जो 3-2 और 4-3 के तनासुब का तस्करा भी होता रहा गुज़िश्ता समात में भी, और इससे पहले भी इस केस से जुड़ी जो समातें थी उसमें ये जो तनासुब का फैसले के तनासुब का मसला था ये भी ज़ेर बहस लाया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसमें रहनुमाई कीजिएगा? देखें जी, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं बताता चलूँ, ये मामला कोई बड़ा सीधा सा मामला है। आइन ने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने, लेकिन एक बात तय हो गई है कि निगरान हुकूमतें अपनी हुकूमतें एंजॉय करने के लिए, और वफाकी हुकूमत जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है उसका, वो भी। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इतना डूबियस किरदार है। जब उन्होंने इरफान कादर को वकील कर लिया, अब रह क्या गया? और इरफान कादर की, मैं तो जो कोर्ट में मौजूद था लाहौर रजिस्ट्री, कि वहाँ जिस तरह की वो आर्गूमेंट लेते रहे, वो तो PDM के वकील बने हुए हैं। देखिए, आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, 90 दिन में इलेक्शन होने। क्या आईने पाकिस्तान को पता नहीं था कि यहाँ जनाब कोई एमरजेंसी ऐसे हालात आ जाते हैं? तो जो मर्जी हो, इलेक्शन देखे ना, जो अवामी नुमाइंदगान है ये 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए मुंतखब होने और 5 साल के लिए मामला को लेकर आ चलना है आपने। और ये कोई फुल कोर्ट की बातें करी, मैं किसी तो हैरान होता हूँ स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना है जो फुल कोर्ट ने करना है? क्या 90 दिन में को आगे 90 दिन को 200 दिन बना देंगे? लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को बड़ी तफसीली बातें सुनी, उस एक सिंगल जज ने फैसला कर दिया कि 90 दिन में अंदर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन पोल दे देगा गवर्नर के साथ। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, बदनीति देखें इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने उसकी अपीलें फाइल कर दी और वो डिले करते रहे, और अल्टीमेटली देखें 16 तारीख को लगा, 16 यानी 10 के बाद 16 को अपीलें आ गई, 16 से 22 को लगा, 22 से 27 को चला गया। कोई समाज में तो खुद पेश होता रहूँ ना मामला, मैंने कंटेम्प्ट फाइल की, कंटेम्प्ट भी कुछ नहीं इन्होंने किया। फिर मुझे अल्टीमेटली सेक्शन 57 की दरखास्त देनी पड़ी, रिट। उस पर जब 20 फरवरी को नोटिस हुआ तो लेकिन अज़र साहब, जो मौजूदा हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है आर्टिकल 224 को लेकर, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 224 में देखिए बड़ी वजाहत के साथ है। 224 में 90 दिन का इलेक्शन लेकर कहाँ लिखा है कि इमरजेंसी हो जाएगी तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे? कहाँ लिखा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 9 मेंबर बेंच की बातें हो रही हैं, आप 9 मेंबर बेंच मान लिया जी, बिल्कुल बना। 9 मेंबर में से 2 जजों ने कहा कि जिन्हें हम अपना नोट देंगे, हम डिसमिस करेंगे, कर दें डिसमिस। लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है? जब सारे बैठ के इकट्ठे फैसला करते हैं, सब ने इकट्ठे बैठ के फैसला किया कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, साइन है उसके साइन मौजूद है। 27 फरवरी वाले दिन जब ऑर्डर रिलीज हुआ है तो 5 मेंबर बेंच बन गया। अब 5 मेंबर बेंच वो बैठ के, जिसमें जस्टिस सईद मंसूर अली शाह भी थे, जस्टिस जमाल बंदोखेल भी थे। अगर कोई ऐसी बात थी कि इफ देयर वाज एनी कंफ्यूजन इन इट, तो ये बैठते ही ना, ये भी बेंच में ना बैठते। बेंच में बैठ के जब सुना, केस पूरा सुना, और ये भी मैं अपनी पहली दफा अपनी बापू ने, मैं यासीन आज़ाद साहब को पता को कोई ऐसा फैसला दिखा दे कि जनाब जहाँ कोई जब बेंच जो टूट के जब नया बेंच बन जाए तो पहले बेंच का फैसला जो है दूसरे बेंचों के साथ मिला के, नई कोई जुरिस्प्रूडेंस हमारे यहाँ इवॉल्व हो रही है। और ये जो कि पार्टी बेस्ड सारा मामला चल रहा है,
اب یاد آتا ہے کہ جو افتخار چودھری کی تحریک چلائی گئی تھی، ججز انڈکٹ کیوں کیے گئے تھے، اب سمجھ آ رہی چیزیں، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہیں